آج میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ یار آپ کبھی زندگی میں پریشان دکھائی نہیں دیے، تو آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ آپ خود بھی خوش رہتے ہیں اور ہم سب کو بھی آپ خوش رہتے ہیں جدھر جدھر آپ بیٹھتے ہیں۔ جاب کے حوالے سے بھی آپ، کیونکہ وہ آدمی مجھے پہلے شروع سے ہم کولیگ تھے، تو کہتے جاب میں بھی جب ہم ایک ساتھ تھے تو آپ بہت خوش رہتے تھے اور ایکٹیو رہتے تھے اور سب ٹھیک تھا، اب آپ اپنا کام کرتے ہو پھر بھی ویسا ہی ہے، تو اس کا آپ پہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے سوچا چلو اس کو جواب دینے کی بجائے میں نے اس کو یہی کہا کہ بس اللہ کا کرم ہے، لیکن میں نے کہا اس کو جواب دینے کی بجائے میں ایک جنرل پروگرام کر دوں سب دوستوں کے لیے۔ پرابلم المسل میں کیا کہ مسئلے مسائل اور پرابلم جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو بھائی بہنوں کا دکھ ہے، کسی کو روزگار کا دکھ ہے، کسی کو کاروبار کا دکھ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی دکھ تکلیف یا پرابلم نہ ہو۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ اصل میں نا جو اس ساری چیز کو اگر ہم ایک لفظ میں ماڈرن طریقے سے اس کو میں بیان کروں، دکھ تکلیف پرابلم مصیبت، تو اس کو ہم سٹریس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ سٹریس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹریس مینجمنٹ ہے نا یہ ایک آرٹ ہے۔ جس آدمی کو یہ آرٹ آ گیا سٹریس مینجمنٹ کا تو وہ آپ کو کبھی دکھی دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی دکھی نہیں ہے، اس کا کچھ پرابلم نہیں ہے یا اس کے ساتھ کبھی زندگی میں مسئلے پہ۔ میرے ساتھ ایسے مسائب ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اگر وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہوں تو وہ شاید پتہ نہیں کیا سے کیا کر بیٹھے۔ اچھا، اس میں آرٹ کیسا ہے؟ سب سے پہلا جو آرٹ ہے اس میں وہ ایک دین کا جو ہے نا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھا، وہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے جو اسلام میں پڑھا ہے، قرآن میں کبھی یہی مفہوم ہے کہ بھئی کوئی کبھی چیز ایسی ہوتی ہے جو بظاہر آپ کو بری لگتی ہے لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کوئی چیز کبھی آپ کو بہتر لگتی ہے لیکن وہ ایکچولی آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو جو اوپر والا فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک فلم میں بھی دیکھا تھا امیتابھ کو کہتے ہوئے کہ بھائی جب ہمارے اپنے من کی نہیں ہوتی تو خدا پھر اپنے من کی کرتا ہے اور وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو سب جتنے بھی دین ہیں نا وہ کوئی بھی دین جو ہے برائی کا سبق نہیں دیتا۔ اور اسلام کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام باقی ریلیجن کو کنڈیم کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی جتنے بھی ریلیجن ہیں، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی دنیا مذہب ہیں، اسلام ان کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام جو میں سمجھتا ہوں ان سب کی ایک موڈیفائڈ اور اپڈیٹڈ شکل ہے۔ کیونکہ جتنے بھی آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کم سے کم برائی کی تعلیم نہیں دیتے، سب مذہب جو ہے برائی سے روکتے ہیں۔ اب کوئی جس طریقے سے جس کو اچھا لگتا ہے، جو کنونس ہے، وہ اس طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ تو اسلام کی روح سے جو ہم مسلمان ہیں ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمیں سوچنا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ آپ نے قانون بٹھا لیا تو آپ کی آدھی پریشانی جو ہے وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری ایک چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہ جو پیچھے لوگ پچھتاتے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی اس کی نتیجے میں ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا، پچھتاوا جو ہے نا یہ بہت بڑی سٹریس کا جو ہے ریزن بن جاتا ہے۔ تو اس پچھتاوے میں ریپینٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک نظریہ قائم کر لیں کہ جو میں نے کام کیا ہے، ایک تو تھی غلطی، وہ آپ مسٹیک کو تسلیم کر لیں تو آپ کا جو ہے آدھا سٹریس ختم ہو جائے گا اور آپ اس کو فکس کر لیں گے اور آپ آئندہ نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ کچھ مسہیپ ہو گیا ہے کسی دوسرے آدمی کی وجہ سے، پرسنل نہیں بلکہ ایک کسی اور کے انٹریکشن کی وجہ سے آپ کو کچھ لاس ہو گئے، کوئی پریشانی ہو گئی، آپ ہارٹ ہو گئے، تو آپ یہ کہیں، آپ یہ سوچ کے اس کو ہینڈل کریں کہ بھائی اس وقت جو ہوا اس وقت کے حساب سے وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، اب وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن جس وقت وہ چیز ہوئی وہ چیز وقوع پذیر اس وقت کے حساب سے وہ ٹھیک تھی، وہ چاہے آپ نے خود کیا ہو یا کسی دوسرے کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ یہ ذہن میں دوسرے نمبر پہ یہ بٹھا لیں کہ بھائی جو کچھ اس ٹائم میں نے کیا جو میرے ساتھ ہوا وہ اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار لے کے اس کو آپ ریپیٹ نہ کریں، آپ آگے دیکھیں۔ تیسری جو بڑی بات ہے وہ ہے عبادات کی۔ عبادات جو ہیں وہ جو مسلمان ہیں وہ ظاہر نماز شروع کریں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز آپ جو ہے مدد لیا کریں نماز اور صبر سے۔ باقی جتنے ہیں وہ اپنے حساب سے عبادت، ہندو ہیں وہ مندر میں جائیں، جو کرسچین ہیں وہ گرجا گھر میں جائیں، جو اپنا سکھ بھائی ہیں وہ اپنے جو بھی ان کے دربار صاحب ہیں یا جو بھی ہیں اپنے اپنی عبادت گاہوں میں، آپ کو جو بھی آپ کے اوقات ہیں، مسلمانوں کا تو ایک دن میں 5 ٹائم ہے، اور جتنے ہیں وقت میں ہیں ہفتے میں، جتنے آپ کو دین کے یا مذہب یا جو بھی آپ کا دھرم ہے اس کے آپ قریب رہیں تو آپ کا جو روحانی سکون ہے وہ آٹومیٹک آپ کا اس کو ریسٹور ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ کی پریشانیاں جو ہے نا ان میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں کہ چلو جو آج میرے ساتھ ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو مینیج کر لوں گا۔
اور یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اگر آپ نے یہ سوچ آپ کے اندر نہیں آتی تو پھر آپ وہیں بیٹھ جائیں گے اور اسی لکیر کو آپ پیٹتے رہیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے جو پرابلمز ہیں اگر وہ ضروری نہیں ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں. لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہو جائے گی. کوئی آپ کو کون سا مشورہ دے گا, کوئی کون سا مشورہ دے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. تو آپ کی جو سوچ ہے منتشر ہو جائے گی اور آپ اس پہ کام کرنے کی بجائے اس کو آپ مینیج کرنے کی بجائے آپ پھسل جائیں گے کسی کی باتوں میں آ کے, یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پھسل سکتے ہیں. تو آپ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کریں. وہ مشورہ لینا الگ چیز ہے, مشورہ ایک الگ چیز ہے. مشورہ ہوتا ہے آنے والے کام کے لیے کہ آپ کے ساتھ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ اس سے مشورہ لیں. جو کام ہو چکا ہے آپ کوشش کریں گے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس کو اپنے طور پہ ہینڈل کریں. اور آدمی اس وقت تک کم پریشان ہوتا ہے جب تک آدمی کو اپنے مسئلے کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ اس وقت تک کم پریشان ہوتا ہے. جب اس کے مسئلے یا مصیبت یا پریشانی یا نقصان یا سٹریس کا دوسروں کو جب پتہ چلتا ہے اس کی پریشانی اور ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ چند چیزیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کا جو سٹریس لیول ہے یہ بہت کم ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.